ہم تو سب ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سب یہ سب حضرات بیٹھیں. آپ نے دیکھا سب اکابرین نے یہی بات کہی ہے کہ پاکستان کا مفاد، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کو خدا نخواستہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، جو اس وقت اقتصادی معاملات ہیں، جو انتہا پسندی اور شدت پسندی بڑھ رہی ہے، یعنی یہ مذہبی تو ہمیں کہتے ہیں ہم تو سارے بیٹھے ہیں، مجھے آپ پاکستان میں کوئی جگہ بتا دیں جہاں مذہبی معاملہ ہو، میں انشاءاللہ ہم 10 منٹ میں حل کر لیں گے. لیکن یہ سیاسی قائدین بھی آپس میں بیٹھیں، بیٹھ کے معاملات کو طے کریں، کیونکہ نوجوانوں کے اندر، عوام کے اندر ایک طرف غربت بڑھ رہی ہے، ایک طرف یہ مسائل ہیں. تو یہ تو ہم ہاتھ جوڑ کے کیا، اگر آپ کہیں تو ہم اپنی پگڑیاں بھی ان کے پاس لے جانے کو تیار ہیں سارے، کہ مل بیٹھ کر مسائل کو حل کر لیں. یہ ادھر لے لیں پھر آپ سے. جی دیکھیں، ہم نے آج بھی عرض کیا کہ جو اسلامی اصلاحات ہیں، جہاد ہے یا باقی اسلامی اصلاحات ہیں، انہیں اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے کسی کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ہم تو اجتماعی بات کر رہے ہیں، ہم کسی ایک جماعت، ایک فرد کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک، اس قوم، ہماری نسلوں پر سب مل کر بیٹھو، آنے والی نسلوں کا سوچیں، تاکہ پاکستان جو ہے امن محبت کا گہوارہ بنے. اور یہاں جب سیاسی استحکام ہوگا تو یہاں پر معاشی استحکام بھی ہوگا. آپ جو صورتحال معاشی ہے وہ بھی تب بہتر ہوگی جب سیاسی استحکام ہوگا. تو ہم نے جس طرح پیغام پاکستان کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ملک کے تمام سیاستدان ایک میثاق پاکستان کریں، 25 سال کے لیے کم از کم آپ ایک پالیسی بنائیں، داخلہ، خارجہ، معاشی پالیسی. اور جس کی طرف آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا. تو یہ تو غیر سیاسی چیز ہے کہ اگر یہ میثاق پاکستان کر کے ملک کے لیے کرتے ہیں تو ہم تو ان کے تائید کنندہ ہوں گے، تصدیق کنندہ ہوں گے سب. متحدہ علماء بورڈ کا آج کا کام محرم کا جو ہے نا وہ پیغام امن ہے، اور یہ سیاستدان بیٹھ کے طے کرے. دیکھیں ہماری پارٹیوں میں تو کوئی ایک سیٹ لینے والی ہوگی، کوئی نہیں ہوگی، یا اس طرح. ہاں ان کے کروڑوں فالورز ہیں جو ان کے کہنے کے اوپر چلتے ہیں، لیکن جو سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں، وہ آپس میں بیٹھے، وہ طے کر لیں کہ انہوں نے کب الیکشن کرنا ہے، نہیں کرنا. لیکن یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں یہ اس پہ ہم نے آج بہت تفصیلی بات کی ہے. ہم نے آج ایف آئی اے کے حکام کو بھی بلایا تھا، وزارت داخلہ پنجاب کے لوگ بھی تھے، اور اس سے پہلے پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ میں متعدد میٹنگیں کر چکا ہوں. اب اپنی ریکمنڈیشن دیتے، بلکہ ریکمنڈیشن نہیں، ہم نے تو اس سے آگے کام کیا ہے کہ ہم نے تو 100 سے زیادہ جو یوٹیوب چینلز ہیں جن میں یہ منافرت ہے یا اس طرح کی بے حیائی ہے، یہ جو چیز بھی ہمارے پاس آتی ہے ہم فوراً متعلقہ اداروں کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں، بھیجتے بھی ہیں، اور ان سے کہتے بھی ہیں. ہاں آج کو مثبت سوال ہوگا. میں ابھی ہمارے جو پہلے بھی ہمیں علم ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ، اور یہ پچھلے محرم میں ہمیں اس کا تجربہ بھی ہوا کہ ہم نے کچھ چیزوں کا، ہماری حکومت نے فیس بک اور یوٹیوب کو کہا کہ اس سے منافرت پھیل رہی ہے، شیعہ سنی آپس میں تصادم ہونے کا خطرہ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہماری بات جو ہے وہ کس حد تک مانتے ہیں اور کس حد تک وہ اس میں پھر آزادی اظہار آ جاتی ہے.
لیکن حقیقت بات ہے جن چیزوں سے کسی ملک کا کل سعودی عرب نے یوٹیوب کو وارننگ دی ہے کہ ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت اور ہمارے دین کے خلاف اگر کوئی چیز آپ ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو ہم یہ کل کے دن میں ہوا ہے. ہم بھی یہ بار بار کہتے ہیں تو اللہ کرے کہ کوئی اس کے اوپر عمل ہو جائے. جی میں یہ گزارش کروں کہ ہمارے جتنے بھی دوست ممالک ہیں، خواہ وہ سعودی عرب ہو، چین ہو، متحدہ عرب امارات ہو، ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے منفی پراپوگنڈا کرنا یہ پاکستان دشمنی ہے، یہ کسی فرد کی دشمنی نہیں ہے. ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سعودی عرب کا سب سے بڑا میڈل دیا گیا، کنگ عبدالعزیز میڈل. یہ پاکستان کا اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ہماری فوج کے لیے کہ ارض حرمین شریفین جہاں مکہ مدینہ ہے اس ملک کی قیادت سب سے بڑا اعزاز. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو پاکستان کے اور اسلامی دنیا کے تعلقات کی بحالی میں کردار ادا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. 2018 میں بھی ہم آج جیسی کیفیت سے دوچار تھے جس طرح اس وقت ہماری کیفیت ہے، ہم دیوالیہ کی طرف جا رہے تھے. اس وقت بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایک ملک گئے اور ان دوست ملکوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے. IMF کے پاس بھی وہ گئے، باقی جگہوں پہ بھی ہمارے لیے گئے اور الحمدللہ ہم اس کرائسس سے نکل آئے. آج بھی میں یہ بات بڑی کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سری لنکا بن جائیں گے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ایسے حالات نہیں ہوں گے کہ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات ہوں. پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ملک ہے. اس کی جڑوں میں وہ خون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے نام پر گرا ہوا ہے. اللہ اس خون کی بڑی حیا کرتا ہے جو اس کے نام پر جو ہے بہتا ہے. تو لہٰذا ہاں ہمیں معاشی اقتصادی اس وقت مسائل ہیں اور وہ تب ختم ہو سکتے ہیں جب ہم سب سر جوڑ کر بیٹھے. سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اب بھی کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا. اسی طرح باقی دوست ملک ہیں. یہ جو ہے کہ پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کو آپ ہر وقت جو ہے نشانہ بنائیں، اور ہماری عسکری قیادت نے کیا جرم کیا؟ انہوں نے کہا ہم سیاست سے علیحدہ ہو گئے ہیں، بھائی آپ اپنا نظام کریں، سیاست کریں. تو آپ یہی تو مطالبہ کرتے تھے کہ اب انہوں نے کہا ہم سیاست سے علیحدہ ہیں، اب آپ کہتے ہیں آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ اگر وہ جاتے ہیں تب نہیں چھوڑتے، آتے ہیں تب نہیں چھوڑتے، کچھ تو مہربانی کرے. تو میں تمام جماعتوں کے کارکنان سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پراپوگنڈا ہے اس میں ہمارے ملک کے لوگ کم ہیں. ہندوستان اور اسرائیل سے ہماری فوج، ہمارے سپہ سالار اور ہمارے ملک کے خلاف زیادہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ان سب کا مقابلہ ہمیں باہمی اتحاد سے کرنا چاہیے. آپ کا ہو گیا سوال جی، اب دعا کرتے ہیں. چلیں ہاں حضرت ایک منٹ، یہ میں آپ کو جواب دے دوں کہ جو مسجد نبوی میں بے حرمتی کا واقعہ ہوا تھا اس کا سعودی عرب میں تحقیقات مکمل کر کے کیس عدالت میں چلا گیا ہے. آئندہ ہفتے سے وہ کیس وہاں اس کی سماعت ہوگی. اس میں باقی تفصیلات جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتی جائے گی، لیکن جو لوگ گرفتار ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں. تحقیقات مکمل کر کے سعودی عرب کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے عدالت میں کیس بھیج دیا ہے. اور آج پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں کس نے زندہ باد کہا، کس نے مرد آباد کہا، کس نے کیا کہا. ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ وہ مقام جہاں پر درود شریف بھی آپ کو اونچی آواز میں نہیں پڑھنا ہے، وہاں آپ درود شریف بھی ادب اور اپنے
آپ کو سمیٹ کے پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو توہین کے زمرے میں آ جائے، تو وہاں پر اس طرح کی نعرے بازی اور جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت، قابل افسوس ہے۔ اب چونکہ وہاں سعودی عرب نے اپنے قوانین کے مطابق اس کو انویسٹیگیٹ کر کے عدالتوں میں چلا گیا ہے، جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ حضرت صاحب دعا فرمائیں۔